چیخ نما ایک آواز ہوگی اور وہ غضب کے ساتھ پھونکیں گے، جس میں جھڑک اور ڈانٹ کی ایک کیفیت بھی ہوگی، اور اس کی پھونک کے ساتھ ہی کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا اور ہر چیز اپنی جگہ سے ایک دفعہ ہل جائے گی۔ یہ قیامت کے شروع ہونے کا اور اس کرۂ ارضی اور پوری کائنات کے ختم ہونے کا گویا اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا۔ اور وقفے کے بعد اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی۔ جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو یہ نفخۃ البعث ہوگا کہ جو انسان مر چکے تھے وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہوں اور اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جمعے والے دن درود شریف کی کثرت اور جمعے والے دن ہی قیامت کا قائم ہونا، اللہ پہ توکل کے بعد انشاءاللہ تعالی درود شریف میں بھی گھبراہٹوں سے سکون پانے کے لیے اور قیامت کے مراحل کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ جس طرح سے آپ پگڑی کو امام طبری کہتے ہیں جیسے لپیٹا جاتا ہے اور تہ بتہ کر دیا جاتا ہے، اللہ ہی اس کی حقیقی کیفیت کو جانتے ہیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند کو لپیٹ دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وقال عز من قائل سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کو میں ایک بار پھر ویلکم کہتا ہوں۔ یوم آخرت کے مراحل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ قیامت کا آغاز کس طرح سے ہوگا۔ سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی قیامت کے مراحل ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ قیامت کا، اسے قرآن مجید میں النفخہ کہا گیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، نفخہ، اس کو مرحلۃ النفخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک مخصوص چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے اور اس سے حکم کیا ہوا ہے کہ جب میرا حکم ہوگا تو تم نے اس میں پھونک مارنی ہے، اور جب وہ اس کے اندر پھونک مارے گا تو وہ قیامت کے آغاز کا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا۔ جس طرح سے انسانوں کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے اور بالآخر ملک الموت کے ہاتھوں انہیں اللہ کے پاس سفر کرنا ہے اور آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بھی ایک وقت طے کر دیا ہے۔ جب دنیا کا وقت مکمل ہو جائے گا تو اس سور میں پھونک دیا جائے گا۔ صاد، واو اور را کے ساتھ قرآن مجید کا یہ لفظ ہے الصور، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ الصور وہ ایک مخصوص قسم کی ایک ایسی چیز، ایک ایسا آلہ سینگ نما جو ایک فرشتے نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک، کأن عینیہ کوکبان دریان، جس طرح دو چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں ایسے اس کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے عرش معلیٰ کی طرف ہیں، اور اس نے جب سے پیدا ہوا ہے آج تک پلک جھپک کے نہیں دیکھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تاخیر ہو جائے۔ جب اللہ نے اس کائنات کو ختم کرنا ہوگا تو سب سے پہلے اس سور میں پھونکا جائے گا۔
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جیسے ہی وہ چیخ شروع ہوگی، پھونک شروع ہوگی۔ قرآن مجید میں اس پھونک کے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نام بیان کیے ہیں۔ اسے نفخہ بھی کہا گیا ہے، پھونک، اسے صعقہ بھی کہا گیا ہے، ایک جیسے بجلی کی ایک کڑک ہوتی ہے یا ایک گرج ہوتی ہے یا ایک چیخ ہوتی ہے، اور اسے قرآن مجید میں زجرتن بھی کہا گیا ہے، ڈانٹ اور جھڑک۔ ان تینوں ناموں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ جناب اسرافیل جو بھی فرشتہ مقرر ہیں، اس میں پھونکنے کے لیے جب وہ پھونکیں گے تو چیخ نما ایک آواز ہوگی، اور وہ غضب کے ساتھ پھونکیں گے جس میں جھڑک اور ڈانٹ کی ایک کیفیت بھی ہوگی، اور اس کی پھونک کے ساتھ ہی کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، اور ہر چیز اپنی جگہ سے ایک دفعہ ہل جائے گی۔ یہ قیامت کے شروع ہونے کا اور اس کرۂ ارضی اور پوری کائنات کے ختم ہونے کا گویا اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا۔ 2 دفعہ پھونکے گا وہ، بعض اہل علم کے نزدیک 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخہ نفخہ صعق ہے، اور دوسرا نفخہ نفخۃ الفزع، اور ایک تیسرا نام دیا گیا ہے نفخۃ البعث۔ تو بعض اہل علم کے نزدیک 2 دفعہ ہی پھونکا جائے گا، اور پہلی دفعہ جو پھونکا جائے گا، ایک دفعہ اس سے جتنے انسان اس وقت موجود ہوں گے ان پہ گھبراہٹ طاری ہوگی۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سب کے سب گھبرا جائیں گے، یہ نفخۃ الفزع۔ اور محسوس یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ نفخہ اتنی دیر تک جاری رہے گا گھبراہٹ کے بعد، حتیٰ کہ سب کے سب انسان بے ہوش ہو جائیں گے اور موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ کچھ وقفہ دیا جائے گا، اور وقفے کے بعد اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی۔ جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو یہ نفخۃ البعث ہوگا کہ جو انسان مر چکے تھے وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہوں اور اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور سور میں پھونک مار دی گئی، سب جو آسمانوں میں تھے اور وہ سب جو زمین میں تھے، سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوبارہ پھونک ماری گئی تو یکایک سب کے سب کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ قرآن و حدیث میں غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ نفخہ یا ایک پھونک ماری جائے گی تو اس پھونک مارنے کے ساتھ ہی اچانک کائنات کا نظام اس انداز سے درہم برہم ہوگا کہ سب عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ زمین کی کیفیت بدل جائے گی، آسمان کی کیفیت بدل جائے گی، پہاڑوں کی کیفیت بدل جائے گی، سورج چاند کی کیفیت بدل جائے گی، اور کائنات کا پورا نظام جو اللہ رب العزت نے بڑے محکم انداز میں بنایا ہوا ہے، یہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کی تفصیلات ہیں کہ اس پھونک کے ساتھ ہی کائنات کا نظام کس طرح سے درم برم ہوگا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس سے قبل ایک بڑی خوبصورت رہنمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ جب یہ گھبراہٹ ہوگی تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت ہم کیا پڑھیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تقولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، تم یہ کہنا
اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی پر ہمارا سہارا ہے۔ توحید، تعلق باللہ، توکل علی اللہ، اللہ کی محبت دل میں بسی ہو، اللہ کی یاد زبان پر طاری ہو، تو اس وقت بھی یہ وظیفہ انسان کے لیے ایک سکون اور ایک اطمینان کا باعث ہوگا۔ ایک اور حدیث سے بھی محسوس ہوتا ہے، واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ جمعے کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی میں جناب آدم کی تخلیق ہوئی۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وفیہ تقوم الساعہ، اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، وفیہ النفخہ، اسی میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وفیہ الصعقہ، اسی دن کے اندر انسانوں کے اوپر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، جمعے کے دن تم میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں انشاءاللہ تعالی میرا احساس یہ کہتا ہے کہ یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جمعے والے دن درود شریف کی کثرت اور جمعے والے دن ہی قیامت کا قائم ہونا، اللہ پہ توکل کے بعد انشاءاللہ تعالی درود شریف میں بھی گھبراہٹوں سے سکون پانے کے لیے اور قیامت کے مراحل کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سور کے اندر پھونک دیا جائے گا تو پھر انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی، یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے زمین کی کیفیت دیکھیے۔ جیسے ہی سور کے اندر پھونک دیا گیا، یکایک کائنات کا نظام درم برم ہوا۔ سب سے پہلے جو اس چیخ کو سنے گا وہ ایک ایسا شخص ہوگا، یلیت حوضہ، جو پانی جمع کر رہا ہوگا، شاید اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے یا اپنے جانوروں کو پلانا چاہتا ہے، اس کے اوپر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ پھر یہ چیخ بڑھتی چلی جائے گی اور پوری کائنات کے انسانوں پر پھیلتی چلی جائے گی۔ جیسے ہی یہ پھیلے گی تو انسانوں کی کیفیتیں مختلف ہو جائیں گی، کائنات کی کیفیتیں مختلف ہو جائیں گی۔ اس انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ میں صرف میں آپ کے سامنے کائنات کا جو نظام درم برم ہوگا اس کی کیفیات بیان کرتا ہوں۔ زمین کے حوالے سے اس کی کیفیت قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کی۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کے اوپر زلزلہ برپا ہوگا، وہ زلزلہ جو آج کرۂ ارضی کے ایک مخصوص ایریے میں آتا ہے، یہ پوری کائنات کے اوپر برپا ہوگا۔ مکانات گرے، دیواریں گریں، پلازے گرے، سب کچھ گرا اور زمین مسلسل جھٹکے لینے لگی، زور سے، جیسے کوئی اس کو سختی کے ساتھ جھٹکے دے رہا۔ زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس نے اپنے اندر کے سارے دفینے اور خزینے نکال باہر کیے۔ جو بھی اس کے اوپر اونچ نیچ ہے ختم ہو گئی، موڑ ختم ہو گئے، نشیب و فراز ختم ہو گئے، گہری کھائیاں اور بلندیاں ختم ہو گئی، اور پورے کی پوری زمین ایک صاف اور چٹیل میدان ہو گئی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی موڑ رہا اور نہ کوئی اونچ نیچ رہی۔ اس کے ختم ہونے کے اندر ایک حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب موڑ آتا ہے تو انسان کے دل میں امید بن جاتی ہے کہ شاید میں چھپ جاؤں گا، اور جب اوٹ آتی ہے
تو انسان کے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں شاید میں یہاں چھپ جاؤں گا. جب اونچ نیچ آتی ہے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید یہاں میں کوئی پناہ تلاش کر سکتا ہوں. لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے زمین کو ایک صاف اور چٹیل میدان بنا دیں گے. زمین کو ہموار میدان بنا دیا گیا، اور پہاڑوں کو ختم کرنے کے لیے جو اس کے اوپر کیفیات ہوں گی. ناظرین محترم اور سامعین گرامی قدر، جب میں اس پہ سوچتا ہوں تو بعض دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ 25-25 ہزار فٹ کی بلندی پہ کھڑے ہوئے آسمانوں سے باتیں کرتے فلک بوز پہاڑ، ان کے اوپر وہ کیفیتیں ہوں گی. کبھی تو قرآن کہتا ہے وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، زمین نیچے سے پھٹی اور پہاڑوں نے چلنا شروع کر دیا، ان کی سلائیڈنگ ہوئی. کبھی قرآن مجید یہ کہتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پہاڑوں کو چورا چورا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. قرآن مجید پہاڑوں کا ایک مرحلہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ کثیب مہیلا، جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے کہ نیچے سے تھوڑی سی ریت سائڈ پہ کریں تو اوپر تک سے ریت سرکتی چلی جاتی ہے، یہ بھربھرے اور ریت کی طرح ہو گئے. پھر ان کے اوپر ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ یہ پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. روئی یا کاٹن، جیسے اس کے ذرے چھوٹے چھوٹے زمین اور فضا میں بکھرے ہوتے ہیں، ایسے ان کو بکھیر دیا گیا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگین دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو گئے. پھر ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اڑا کر ان کو ختم کر دے گا اور گرد و غبار بنا کے ان کو اڑا دے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اللہ ان کو اڑا کے رکھ دے گا اور زمین کو اللہ ایک صاف چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی موڑ اور اونچ نیچ نہیں دیکھو گے. زمین پہ زلزلہ برپا ہوا، پہاڑوں کو مرحلہ وائز آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دیا گیا. آسمان کی کیا کیفیات ہوئیں؟ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، آسمان پھٹنے لگا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس کو کھول دیا گیا، دروازے ہی دروازے نظر آنے لگے مختلف حصوں کے اندر، وہ تقسیم ہو گیا. اس میں شگاف پڑے، وہ پھٹ گیا اور وہ کمزور اور بودا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو پہاڑ کو ٹکرا دیا گیا. اور اللہ رب العزت نے آسمان کے بارے میں یہ کہا کہ آسمان جو ہے اس دن واہیہ، کمزور اور بودا ہو گیا. ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے آسمان مختلف مراحل سے گزرتا رہا، وہ مرحلے بڑے ہیبتناک اور دہشتناک ہیں. یوم تمور السماء مورا، اس کے اندر اضطراب، حرکت اور عجیب قسم کی کیفیات ہوتی رہیں. زمین کے اوپر مختلف کیفیات گزریں، آسمان پہ مختلف کیفیات گزریں. سورج چاند کے بارے میں بھی اس کے نظام کو بدل دیا گیا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، اس وقت کو یاد کیا کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انكدرت، اور جب ستارے گدلا جائیں گے. ایک مقام پہ کہا کہ جھڑ جائیں گے. سورج کی تکویر یا سورج کو لپیٹنا، سورج اور چاند دونوں کو لپیٹ دیا گیا. رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، جس طرح سے آپ پگڑی کو، امام طبری کہتے ہیں، جیسے لپیٹا جاتا ہے اور تہ بتہ کر دیا جاتا ہے، اللہ ہی اس کی حقیقی کیفیت کو جانتے ہیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند کو لپیٹ دیا گیا۔ جب ان کو لپیٹ دیا گیا تو ان کی روشنی ختم ہو گئی، نور جاتا رہا، ان کی ضیاپاشیاں محو کر دی گئیں۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ ایک مقام پہ اللہ نے یوں بھی کہا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی نقشہ کھینچا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو، زمین کو لپیٹ دے گا۔ کیسے لپیٹے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا، اور مٹھی میں لے کر رب کریم ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ ساری کائنات خاموش ہے، رب کریم کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد کے لیے ہے جو سب پر غالب آنے والا ہے۔ زمین کی کیفیات بدل گئیں، آسمان کی کیفیات بدل گئیں، سورج چاند کی کیفیات بدل گئیں، اور سمندر کی کیفیات بھی بدل گئیں۔ سمندر کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف تعبیرات استعمال کی گئیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی سمندر ہیں سب یکجا ہو جائیں گے ایک مرحلے میں، اور وہ پانیوں سے بھر جائیں گے اور وہ اپنی حدیں کراس کر دیں گے۔ پھر ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ جب وہ سارے کے سارے مجتمع ہوئے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، پھر ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ لگانے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ پھر وہ مرحلہ آیا کہ ان کے پانیوں کو ختم کر دیا گیا۔ سمندروں کے اوپر بھی مختلف مراحل طاری ہوئے۔ یہ پورے کا پورا کائنات کا نظام جب درم برم ہوا تو انسان کا اس وقت حال کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا انسان، میرے اور آپ جیسا وجود رکھنے والا انسان، اس کے سامنے جب سورج جیسی اتنی بڑی مخلوق اس کا یہ حال ہو رہا ہو، زمین پھٹ رہی ہو، آسمان شق ہو رہا ہو، ستارے جھڑ رہے ہوں، سمندر پھٹ رہے ہوں، پھر ان میں آگ لگ رہی ہو، اور اوپر سے وہ نفخہ والی کیفیت اور پھونک تیزی کے ساتھ جاری ہو، اور اس کے اندر چھڑک اور ڈانٹ کی کیفیت بھی ہو، تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ انسانوں کی اس وقت کیفیات کیا ہوں گی۔ ایک اشارہ کیا ہے قرآن مجید نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈر کے رہا کرو، بلا شبہ قیامت کے جھٹکے بہت بڑی چیز ہیں، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا بیٹھے گی، تم لوگوں کو ایسے دیکھو گے جیسے وہ نشے کی کیفیت میں ہوں، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، نشہ میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یجعل الولدان شیبا، ان کیفیات کو دیکھ کر ایک بچہ بھی اتنا گھبرائے گا کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا اور اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔
مزید انسانوں کی کیا کیفیات ہوں گی، کفار کی کیا کیفیات ہوں گی، مومنین کے اوپر کیا کیفیات ہوں گی، نافرمان مسلمانوں کی کیا کیفیات ہوں گی، آنکھوں کی کیا کیفیت ہوگی، دل کی کیا کیفیت ہوگی، سر کی کیا کیفیت ہوگی، وجود کی کیا کیفیت ہوگی، نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ میں ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ اس دعا پہ میں اختتام کرنا چاہوں گا جو قیامت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مشکلیں دور کرنے والا اور کارسازی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن بھی سلامتی اور امن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔